حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، وہ آپ کا مولد بھی آپ کا مسکن بھی ہے۔ یہاں پہ میں کوفہ کی علمی حیثیت آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کوفہ شہر ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 7 سال بعد انہوں نے آباد کیا تھا۔ کنہوں نے؟ حضرت بولیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شہر کو آباد کیا تو وہاں پہ رسول پاک کا دین سکھانے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام میں جو علمی لحاظ سے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، جلیل القدر عالم دین تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں کوفہ میں، وہاں پہ جا کے حضور علیہ السلام کا دین لوگوں کو سکھاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کوفہ کو آباد کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ چلے گئے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ جب آپ وہاں پہ چلے گئے تو پھر آپ نے لوگوں کو حضور کا دین سکھایا، لوگوں کو حدیث پڑھائی۔ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے نا 313، ان میں سے 70 صحابہ وہ بھی کوفے چلے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی، ان میں سے تقریباً 700 سے زیادہ صحابہ بھی کوفے چلے گئے۔ اب جہاں صحابہ چلے گئے 70 بدری صحابہ اور 700 سے زیادہ تقریباً وہ بیعت رضوان کے صحابہ، تو بتاؤ مجھے حدیث گئی کہ نہیں وہاں؟ بولو گئی یا نہیں گئی حدیث؟ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، اور جہاں دارالحکومت ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے بڑے بڑے اہل علم کی، بڑے بڑے لوگوں کی، وزیروں کی، مشیروں کی، اور وہاں پہ پھر آمد و رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے، سارے لوگ پھر وہاں پہ رجوع کرتے ہیں۔ تو جب کوفہ کو حضرت عمر نے آباد کیا، 70 بدری صحابی وہاں چلے گئے اور 700 بیعت رضوان کے صحابہ چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو شہر علم کے جو دروازے ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے، حضرت علی کے شاگرد وہاں پہ چلے گئے، بیٹے وہاں پہ چلے گئے، ائمہ اہل بیت وہاں پہ چلے گئے۔ تو مجھے بتائیے پھر کوفہ شہر میں کون سی حدیث کی کمی رہ گئی؟ اور بعض علماء نے لکھا ہے 1500 صحابہ کوفہ میں گئے۔ کتنے سو صحابہ؟ اور وہ کیا حدیث وہیں پہ چھوڑ گئے تھے مکہ مدینہ میں کہ ہم نے کوفے میں نہیں لے کے جائیں؟ وہ ساری حدیث بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ بھی وہاں پہ لے کے گئے۔ تو وہ کوفہ شہر، اب یہاں پہ اور بھی آپ کے بات علمی بات عرض کر دوں۔ بخاری شریف جب پڑھاتے ہیں نا دنیا کے کسی بھی مدارس میں، علماء دیوبند پڑھائیں، وہابی غیر مقلد پڑھائیں، یا علماء اہل سنت پڑھائیں، جو بھی پڑھاتے ہیں نا بخاری شریف اپنے مدارس میں، وہ جب تکمیل بخاری کرتے ہیں نا، ختم بخاری، تو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہیں۔ آپ اس حدیث کی سند بھی سنیے اور اس حدیث کا متن بھی سنیے۔ میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حدثني احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ اب حدیث کا متن سنیے۔ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سند بھی آپ نے سن لی، متن بھی سن لیا، لیکن میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں نا، جتنے بھی راوی، وہ سارے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لینے والے اور امام بخاری کا نام لے کے اس کی آڑ میں میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ساری دنیا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کرنے والے، وہ ذرا دیکھیں تو صحیح امام بخاری آخری حدیث میں کن راویوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ بہرحال امام